ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے مجلس میں بیٹھے ہوئے, کہا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے, ابھی ایک شخص گزرے گا اس کو دیکھ لے. ابھی کہہ کے ختم نہیں ہوا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہاں سے گزرے, ہاتھ میں چپل پکڑی ہوئی تھی اپنے ہی, اور کھیتی باڑی کے لیے سامان اٹھایا ہوا تھا, کھلاڑی چل کے جا رہے تھے. دیکھنے میں کوئی خاصیت نظر نہیں آئی, نہ ابو بکر گزرے, نہ عمر گزرے, نہ عثمان گزرے, نہ علی گزرے, نہ طلحہ گزرے, نہ سعید ابن زید گزرے, نہ سعد ابن ابی وقاص گزرے, نہ عبد الرحمن ابن عوف گزرے, نہ عشرہ مبشرہ گزرے, نہ بدری گزرے, نہ احدی گزرے, کوئی نہیں. ایک معمولی صحابی گزر رہا ہے جو کہ اپنے کھیت کو کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, چپل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کھیتی باڑی کا سامان اٹھائے ہوئے ہے اور گزر گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. ابن عمر کہتے ہیں کہ پریشان ہو گئے رضی اللہ عنہ. پھر دوسری مجلس ایسے ہی ہوئی کہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول ہم سب کے ساتھ, کہا کہ ابھی ایک شخص گزرے گا, اگر کوئی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے. بالکل وہی صحابی پھر گزرے, وہی حالت میں کہ چپل اٹھائے ہوئے ہیں اور کھلاڑی لے کے جا رہے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ ماجرا کیا ہے, آخر ویسی کون سی صفت ہو گئی جس کو اللہ کے رسول نے ایک ایک دن نہیں دو مرتبہ جنت کی بشارت دے دی. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہا کہ ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا, کوئی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی شخص اسی حالت میں پھر گزرے. میں پریشان ہو گیا, میں نے سوچا کہ کیا ہے ان کے ساتھ. کہا کہ چچا جان میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں, اجازت ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, رہ لو. ساتھ میں رہ کے اصل میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی. اب ایک دن گزرا, کوئی زیادہ عمل نظر نہیں آ رہا ہے, بلکہ الٹا تو کیا ہے, نہ تہجد گزاری میں, نہ رات کے قیام میں نہ لمبا ہے, نہ دراصل کیا ہے لمبے لمبے قیام ہے. وہ صحابی رات آئے, آرام کے ساتھ سو گئے اور آخری وقت میں خود بھی اٹھے اور صحابی کو بھی اٹھایا اور مختصر سے کیا ہے تہجد ادا کر لی, پھر فجر کے لیے نکل گئے. کوئی خاص عبادت نظر نہیں آئی, کوئی خاص امتیاز نظر نہیں آیا. ابن عمر جتنا کر رہے تھے اتنا بھی نظر نہیں آیا اس صحابی میں. سوچ رہے تھے کہ پھر 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی کیوں. ایک دن گزرا, ابن عمر نے سوچا کہ شاید کوئی اور پوشیدہ عبادت ہے جو آج نہیں کیے, شاید کل کریں گے. تو دوسرا دن وہ بھی گزرا, بالکل وہی. تیسرا دن وہ بھی گزرا, بالکل وہی. آخرکار جب مایوس ہو گئے تو کہا کہ چچا جان اصل مسئلہ کچھ نہیں ہے, بس میں واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے, آئے رہنے کے لیے اور جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ, ماجرا کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ 3 مرتبہ جب گزرے, 3 مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو میں سوچنے لگا آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی, لیکن میں تو یہاں کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. وہی نماز, وہی تہجد, وہی معمولی عبادتیں جو میں بھی کرتا ہوں. تو میں مایوس ہو کے جانے لگا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی میں عمل کرتا ہوں, مجھے تو ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے کوئی خاص عمل ہو. پھر اس کے بعد ابن عمر آگے جانے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ چچا جان پکارنے لگے کہ بیٹا ادھر آؤ, ایک بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی. وجہ یہ ہے, شاید ہو سکتی ہے کہ میں جب بھی کسی مسلمان کی طرف سے کچھ دل میں برائی آتی ہے تو میں فوری طور پر معاف کر کے دل کو صاف کر لیتا ہوں, اور رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, اور سب کے لیے کیا ہے معافی کا اعلان کر کے سوتا ہوں. کبھی کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر براسی نہیں رکھتا. تو اس وقت ابن عمر کہنے لگے یہی وہ بات ہے, یہی وہ بات ہے, یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت. دل پاک رکھو. ہماری مسجد کا سلسلے میں اب بالکل وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اوپننگ کا. الحمدللہ 20 رمضان جمعہ کو آ رہا ہے, اور اس جمعہ کے خطبے سے انشاءاللہ مسجد کی اوپننگ ہے. آپ تمام سے التجا ہے
کہ آپ سب لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر جس خاکے پر ہوئی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ کشادہ راہ رکھی ہے، کشادہ جگہ رکھی ہے، اور نیچے کا جو فلور ہے وہ وضو خانہ اور اس کے علاوہ خواتین کا حال ہے۔ فرسٹ فلور پہ مکمل مسجد ہوگی اور سیکنڈ فلور پہ بھی مکمل مسجد ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت دو بڑے بڑے ہال موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایکٹیویٹیز بھی ہم بہت جلد آپ کو اعلان کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا بہت بڑا کے دیتا ہے۔ اس تعمیر کے تکمیل کے لیے ہم نے پیسے کم پڑنے پر انتظار نہیں کیا، لیکن ابھی بھی دراصل 30 لاکھ کا قرض باقی ہے، لوگوں سے لے کر ہم نے تعمیل مکمل کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس میں آپ اپنا پیسہ پورے آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو اس کی راہ میں لگائیں۔ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ فوری اشد ضرورت اب ہمارے تکمیل تو ہو گئی، لیکن قرض کے اعتبار سے تکمیل کی ہے ہم نے، تو 30 لاکھ روپیے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسجد کے اماؤنٹ کو جو بھی دینا چاہیں وہ ڈونیشن میں سے دیں، یہی صحیح بات ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں، آج نہیں کل نہیں کبھی بھی لا کے دے سکتے ہیں، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دور میں دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔